یا منفس الغموم سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ترجمہ ہے، اے ہر عیب کے جاننے والے، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے عیبوں کے چھپانے والے، اے مصیبتیں دور کرنے والے۔ عزیز خواتین، مومنین و مومنات، میں آپ سب کا بے پناہ مشکور ہوں مسلسل آپ کی شرکت کے لیے، اور خاص طور سے آج کل رمضان مبارک کے اس مہینے میں بھی آپ لوگ لگاتار تشریف لا رہے ہیں۔ مولا آپ کو اس کا اجر دیں گے، اللہ معبود اللہ اس کا یقیناً آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ الہی امین۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتوں کا کوئی خاکی کیا بیان کر سکتا ہے؟ بے شک بے شک اس سے بڑھ کے کیا عظمت کونین میں کسی کی ہو سکتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں کے نیچے خاتون جنت کی جنت ہے، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو مالکان جنت جس کی تعظیم کریں، اس سے بڑھ کے کیا کسی کی عظمت ہو سکتی ہے؟ بے شک جس کا شوہر انبیاء کا سردار ہو، شہنشاہ انبیاء ہو، اس سے بڑھ کر کیا کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ بے شک ایک قطعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ جب یہ ممکن ہی نہیں فاطمہ زہرا ہونا، جب یہ ممکن ہی نہیں فاطمہ فاطمہ زہرا ہونا، کیسے ممکن ہے بھلا مثل خدیجہ ہونا؟ خدیجہ ہونا، ماشاء اللہ۔ بے شک شکریہ۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ممکن ہی نہیں فاطمہ زہرا ہونا، کیسے ممکن ہے بھلا مثل خدیجہ ہونا؟ سبحان اللہ۔ تھا جسے ملکہ سرکار مدینہ ہونا، تھا جسے ملکہ سرکار مدینہ ہونا، رب سے اعزاز ملا مادر زہرا ہونا۔ کیا بات، واہ سبحان اللہ، بے شک واہ 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 واہ، واہ واہ بہت اچھا ہے۔ اسی کے ساتھ میں مائک دے رہا ہوں آج کے ہمارے ناظم جناب دلشاد جعفری صاحب کو، جو آج کے بانی بھی ہیں ہمارے اور ناظم بھی ہیں۔ بہت شکریہ، دلشاد، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مومنین کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ آج کی اس مجلس میں شرکت کے لیے آپ سب مومنین کا، حاضرین ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ یہ مجلس جو ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس عظیم ہستی کے لیے نذرانہ عقیدت ہے۔ آج میری طرف سے، اور اس کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے مرحومین اور آپ کے مرحومین کے لیے کو بخشے۔ تو ہم پوری عقیدت کے ساتھ آج کی اس مجلس میں حاضر ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے، آئیے اور تلاوت کلام پاک سے شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ جی۔ آج میں سورہ کہف کی آخری دو آیات تلاوت کا شرف حاصل کروں گا ترجمے کے ساتھ۔ پہلی آیت میں جو آخری دو آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کا شمار ناممکن ہے، اور دوسری آیت میں پروردگار نے رسول اکرم کی بشریت کا اعلان اور شرک کا سد باب کے لیے وہ آیت اس سے منسلک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جاءنا بمثلہ مدادا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد
انما الہم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربہ احدا۔ ترجمہ ہے، کہیے کہ اگر سارے کے سارے سمندر میرے پالنے والے مالک کی باتوں کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو سمندر ضرور ختم ہو جائیں گے، مگر میرے پالنے والے مالک کی باتیں ختم نہ ہو سکیں گی، چاہے ہم اتنے ہی سمندر ان کی مدد کے لیے اور بھی پیدا کر کے لے آئیں اللہ تو بھی وہ کافی نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہیے کہ میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جس کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس پروردگار ہے، اسی کی اطاعت کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک جزاک اللہ اللہ، جزاک جزاکم اللہ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر اللہم صاحب۔ صلی علی محمد وعلی محمد محمد۔ والے محمد۔ اب گزارش ہے عابد علی صاحب سے، آئیے اور دعائے افتتاح کی تلاوت فرمائیے جناب عابد علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح ثناء بحمدک وانت المسدد للصواب بمنک وَإِكَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین فی موضع العفو والرحمہ وشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واکل یا غفور اسرتی وکم یا الہی من قربت قد فرجتہا وہموما قد کشفتہا واسرت قد اقلتہا ورحمت قد نشرتہا وحلقت بلائے قد فککتہا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ الحمدللہ بجمیع محامدی کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمدللہ الذی لا مزاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ۔ الحمدللہ الفاشی فی خلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ الذی لا تنکس خزانہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی علیہ عظیمتی وغنائک عنہ قدیم وہو عندی کثیر هو علیک سہل یسیر۔ اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی انما کان من خطئی وعمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک الذی رزقنی من رحمتک وریتنی من قدرتک ورفتنی من اجابتک فصرت ادعوک آمنا واسألک مستانسا لا خائفا ولا وجلا۔
مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک فإن ابطعننی آتبت بجاہلی علیک ولعل الذی ابطعتنی هو خیر لی لعلمک بعاقبۃ الامور فلم ارا مولایا مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب انکا تدعونی فولی علیک فتحبب الی فتبغض الیک وتودع الی فلا اقبل منک کان لتتولو علیک فلم یمنعک ذلک من الرحمت لی والاحسان الی وتفضل علی بجودک وکرمک فارحم عبدک الجاہل وجد علیہ بفضل احسانک انک جواد کریم الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الرياح فالق الاسباح دیان الدین رب العالمین الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ والحمد للہ علی عفو بعد قدرتہ الحمد للہ علی طول انادیہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرا وقرب فشاہد النجوى تبارک وتعالی الحمد للہ الذی لیس له منازع ینادل ولا شبیہ یشاکل ولا ظہیر یعاذب قہر بعزتہ الاعضاء وتواضع لعظمت العظماء فبلغ بقدرتہ ما یشاء الحمد للہ الذی یجیبونی حین انادی یستر علی کل عورت وانا عاصی ویعظم النعمت علی فلا اجازی فکم من موہبۃ حنیۃ قد آتانی وعظمۃ مخفوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونکۃ قد ارانی فاسنی علیہ حامدہ واشکروا مسبحا الحمد للہ الذی لا یوتق حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین یہلک ملوکا ویستخلف آخرین الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین سریع مستصرخین موضع حاجات الطالبین معتبد المومنین الحمد للہ الذی من خشیۃ ترد السماء وسکانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن یسبح فی غمراتها الحمد للہ الذی ھذا ھدانا لھذا وما كنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک افضل واحسن واجمل واکمل وازکی وانمى واطیب واطہر واسنى
وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحيننت وسلمت على عهد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفتك وحال الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووسيع رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآية الكبرى والنبأ العظيم وصل على صديقة الطاهرة فاطمة السيدة نساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهو فوق بملائكته المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على اللهم صل على محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي أرزقته له أبدله من بعد خوفا أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وأنصره وانتصر به وأنصره نصرا عزيزا وفتح له فتحا نصيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافته أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعل لنا فيها من الدعاة إلى طاعتك وقادتي إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قشرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شأسنا وشعب به صدعنا وأرتق به فتنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واكس به عن مغرمنا وأجبر به فقرنا به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وبه أسرنا أنجز به طلبتنا أنجز به مواعيدنا استجب به دعوتنا وآتنا قولنا لغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا آتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع الموتين. أشف به صدورنا وأذهب به غيث قلوبنا وأهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا. آمين. آمين.
अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका फ़क़्द नबीना सलवातुका अलैहि व आलिहि व गैबत वलियना व कसरत अदुवना व किल्लत अददना व शिद्दतिल फ़त्न बिना व तज़ाहिरुज़ ज़मान अलैना फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अन्ना अला ज़ालिका बिफ़त्हि मिनका तुअज्जिलु व बिज़ुर्रिन तकशफ़ु व नस्रिन तुइज़्ज़ु व सुल्तान हक़्क़िन तुज़हिरु व रहमतिन मिनका तुजल्लिलनाहा व आफ़ियतम मिनका तुलबिसुना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। اللهم صل على محمد وعلى محمد वालेकुम जज़ाकल्लाह अबीद भाई, जज़ाकल्लाह। अब दुआए जोशने कबीर के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब अली जाफरी साहब से, आइए और दुआए जोशने कबीर की तलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले محمد وعلى محمد وعجل فرجهم। السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب، یا مقلب القلوب، یا طبیب القلوب، یا منور القلوب، یا انیس القلوب، یا مفرج الہموم، یا دلوں کے روشن کرنے والے، سبحانک یا لا الہ الا غموں کی گرہ کھولنے والے، اے غموں کے دور کرنے والے، یا رب تو پاک ہے۔ ترجمہ ہے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ ترجمہ اے ہر فریاد کے جاننے والے، فریاد سن۔ اے گناہوں کے بخشنے والے، اے پروردگار۔ اے عیبوں کے چھپانے والے، اے مصیبتیں دور کرنے والے، محمد وعلى محمد اے دلوں کو जज़ाकल्लाह, پلٹنے والے، अली भाई। اے دلوں کے معالج۔ मौलाना दुआ करवा दीजिए। नहीं दुआ तो हो गई दुआ अब होगी? अच्छा, तो अब ये है कि सूरा फातिहा और 3 दफ़ा सूरत अखलास के लिए ये कुछ मेरे मरहूमीन हैं और आप अपने मरहूमीन के लिए, और ख़ास तौर पे मेरी वालदा की जो 25 रमज़ान को चौथी बरसी है इस साल, और ये इस मजलिस का इनेकाद भी ख़ास तौर पे उनके लिए है। उनका नाम है मरहूमा माजिदा रफ़िया शाह, और बाकी दीगर मरहूमीन हैं सैयद मुबारक हुसैन शाह, सैयद हबीब काज़मी, सैयदा सुगरा बानो, सैयद सिब्ते काज़मी, सैयद नासिर काज़मी, सैयद हसनैन काज़मी, और सैयद वसीम काज़मी, और सैयदा फरा काज़मी। इसके अलावा हमारे आज बहुत अच्छे दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे शायर, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त जनाब बाकर रिजवी साहब का आज इंतकाल हुआ, इसका हमें बहुत अफसोस है। उनको भी अपनी इस दुआ में शामिल कीजिए। اللہ مغفرت فرمائے ان کی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ گزارش ہے ڈاکٹر قمر جعفری صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آئیے، اور قمر عابدی صاحب جی سوری قمر عابدی صاحب، جناب قمر عابدی صاحب آئیے اور اپنا کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ وائس کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے پلیز، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر بھائی، میں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حسب حکم یہ ٹاپک جو انہوں نے دی، بہت اہم ٹاپک آج کی دی، جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز ہمارے آج کے گھر گھر کی یہ کہانی بن گئی ہے، اور ساری دنیا میں تقریباً
550 मिलियन अडल्ट इस बीमारी के शिकार हैं और जो 10.5% बनता है, और ये अंदेशा है कि आइंदा 20 साल में ये बढ़कर 780 मिलियन पीपल हो जाएंगे जो इसके शिकार होंगे। और खुद यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिर्फ 4.5% है मर्दमशुमारी के हिसाब से दुनिया का, इसमें तकरीबन हर तीसरा शख्स या डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, यानी होने वाला है। तो ये घर घर की कहानी है। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारे मोमिनीन, हमारे अइज़ा दोस्त अहबाब को भी जो है इसकी खबर हो जाए कि क्या बहुत सारे ऐसे हैं 50% कहते हैं कि जिनको खबर भी नहीं है कि वो डायबिटिक हैं, यानी प्री डायबिटिक हैं। तो उनके लिए भी एक इशारा है कि वो भी इस तरफ तवज्जो दें। और जो इसमें बयान किया गया है, मैं उसको थोड़ा सा जार्गन हटा के, मेडिकल जार्गन हटा के आम फहम तरीके से बहुत ही बुनियादी पॉइंट्स और हाइलाइट्स करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम वक्त में है, इसके लिए तो काफ़ी वक्त दरकार होता है। मगर फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि तमाम हाइलाइट्स जहां तक हो सके आपकी खिदमत में कर सकूं। और इसमें ये जो असल इसके रिस्क फैक्टर जो हैं वो आम तौर से फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओवरवेट है, ओबिसिटी है, जेनेटिक कंपोनेंट भी है, इसमें एथनिसिटी भी है जिसमें हम आते हैं, ये यहाँ के अमेरिकन इंडियंस और अलास्कन नेटिव्स और हम साउथ एशियंस और अफ्रो एंड कैरेबियंस और हिस्पैनिक्स, ये लोगों में ज़्यादा ये मर्ज पाया जाता है। और इसके जो दूसरे काजेस हैं उसमें ब्लड प्रेशर वाले भी हैं, और एज भी एक हद तक इसमें, खुसूसन टाइप 2 जो मैं अभी अर्ज करूंगा उसमें एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसमें है। और बाज़ लोग जो ऐसी माओं को पैदा हुए जो डायबिटिक थी, उनके बच्चों को में भी ये चीज़ पाई जाती है। और तो ये बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये बताऊं कि साइंस क्या है इसके। इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है और थर्स्ट है, फ्रीक्वेंट हंगर है, ड्राई माउथ है, लैक ऑफ एनर्जी है, टायर्डनेस और फ्लक्चुएशन ऑफ विजन है, ब्लरी विजन है। एक ही दिन में कभी कभी साफ दिखता है, कभी नहीं दिखता है, तो ये भी फ्लक्चुएशन ऑफ द शुगर से है। और नमनेस इन द हैंड्स और टिंगलिंग इन द फीट, ये भी इसके साइंस हैं। और बच्चों में, आम तौर से बच्चों में ये बेड वेटिंग का भी इस तरफ है। अगर वैसे बच्चे हैं जो बड़े भी हैं और फिर भी बेड वेटिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये देखना है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, इचिंग ऑफ द स्किन है, वॉमिटिंग, नाजिया और स्लो क्या कहते हैं हीलिंग है, कोई भी जख्म का स्लो हीलिंग होती है। और गम डिसीजेस हैं, पीरियड ऑन गम डिसीजेस का भी इससे ताल्लुक है। तो ये सारे चीजें हम देखते हैं कि ये, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ छोटा सा कि कॉम्प्लिकेशंस के बाद इससे उससे कि होता क्या है क्या चीज़ है, इसमें क्या प्लेयर्स हैं जो हम ये डायबिटीज करते हैं। ये कोई नया नाम नहीं है डायबिटीज, ये 3000 साल पहले इजिप्शियंस ने ये महसूस किया कि कुछ ऐसे डॉग्स और कुत्ते ऐसे थे जो खास पेशाब की तरफ इंक्लाइन रहते थे वो बाज लोगों के, तो उसमें यह महसूस करे कि ये कोई खास डिफरेंट पेशाब है बनिस्बत दूसरे लोगों के पेशाब से। मगर 1936 तक भी इसमें कोई नाम नहीं था। बाद में 1936 में ये नाम डायबिटीज दिया गया, जिसका मतलब जो है फ्लो ऑफ एक्सेस, और मिलेटस दिया गया जिसका मतलब जो है स्वीटनेस है। और तो इस तरीके से ये डायबिटीज मिलेटस हुआ और इसके टाइप्स डिस्क्राइब हुए इन 1936। Until then we didn't know that, मगर ये रहा। और ये जो इफेक्ट है इसका, इससे ब्लाइंडनेस है, किडनी फेल्योर है, हार्ट डिसीजेस हैं, स्ट्रोक्स हैं, इवन एम्पुटेशंस हो जाते हैं इससे। और इसके अलावा कई और ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट है। ये मल्टी ऑर्गन और माइक्रो वेसल कहलाता है डिसीज।
माइक्रो वेसल का मतलब ये है कि जो सबसे छोटी शरीयानें हैं, जो कैपिलरीज जिसको हम कहते हैं, वहां तक जो है ये, और माइन्यूट बिग वेसल्स में नहीं, बल्कि कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स वगैरह में, और आर्टरीज के, छोटे आर्टरीज के उसमें होता। तो ये, इसके बाद हार्ट में आपके जो है ये प्लाक बनाने में भी मदद करता है, जिसके वो जो इंटरनल, वो है इंटिमा जो है, उसके अंदर की जो लेयर है उसमें ये वो प्रॉब्लम करता है, जिससे प्लाक बनते हैं, उससे नैरोनेस शुरू हो जाता, फिर उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, उससे स्ट्रोक्स हो जाते। ये सारी चीजें इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आंखों में भी ब्लरीनेस का है, क्योंकि ये शरीयानें जो इतनी बारीक हो जाती हैं, द ब्लड वॉन्ट रीच, इस्कीमिक हो जाता। ब्रेन में भी इस्कीमिक हो जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी पे, लर्निंग पे फर्क पड़ता। और अगर आंखों में हो जाए तो फिर ब्लाइंडनेस है इस किस्म से, और अगर हार्ट पर हो जाए तो फिर वो उसका हार्ट अटैक है। तो इस किस्म से किडनी में हो जाए तो किडनी फंक्शन फेल्योर। तो ये सारी चीजें इसकी, इसी की सिलसिले की चीजें हैं। और मैं उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी बताना चाह रहा हूँ, ये होता क्या है। ये अगर वो हम समझ जाएं कि ये क्या चीज है, तो हम एहतियात कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो पैंक्रियास एक ऑर्गन है जिसमें ये एक इंसुलिन नामी हार्मोन होता है पैदा। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन ये है कि वो एक खासियत की तरह है, वो बनाया जाता है एक ऑर्गन में, और फिर वो ब्लड में दे दिया जाता है, और फिर ब्लड के जरिए वो हर तरफ अपने अपने आज़ा में जाता है। वो हर अज़ू में जाकर वो उसके फंक्शन में उसका काम करता है। तो बाज लोगों में, खुसूसन बच्चों में, दिस हार्मोन इंसुलिन विल नॉट आइदर प्रोड्यूस और प्रोड्यूस वेरी लिटिल। अगर प्रोड्यूस भी होता है तो ऑटो इम्यून से वो उसके जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विल बी डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज कॉल्ड द टाइप 1। और उसका इलाज सिर्फ इंजेक्शन थ्रू इंजेक्शन ओनली, द इंसुलिन इंजेक्शन। दैट्स टाइप 1 बच्चों में होता है, यंग अडल्ट्स में होता है, और उनके भी यही कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बड़ों में होते हैं। मगर ये बच्चों में खास तौर से, क्योंकि दैट इंसुलिन इज आइदर नॉट प्रोड्यूस और प्रोड्यूस सो लिटिल, और इफ प्रोड्यूस देन इट विल बी डिस्ट्रॉयड। द अदर वन इज विच इज इन द अडल्ट्स 45 एंड अप के लिए होता है, उसको टाइप 2 कहते हैं। दिस इज मोस्ट प्रेवलेंट, 90% ऑफ दिस वन इज टाइप 2 डायबिटीज। ये डायबिटीज में हम जो पैदा तो होता है, यानी इंसुलिन तो बनता है, एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट आल्सो, बट आइदर इट इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली बाय द सेल्स, और इट इज ओवरवेलमिंग दैट इट कैन बी यूज्ड। सो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट इज द टाइप 2 टाइप। सो उसमें बन तो जाता है, बट इट इज सो मच दैट आइदर नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। सो ब्लड में जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर शुगर, हमारे जो भी हम खाना खाते हैं आज, वो शुगर बन जाती है। शुगर इज नथिंग बट ग्लूकोज, दैट इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, C6H12O6। बिल्कुल यानी दैट्स अ फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल आवर फूड, वेदर यू हैव ए कार्बोहाइड्रेट फूड और प्रोटीन फूड, or you have the lipid food or fats, whatever. The end product is the glucose formation. ये ग्लूकोज जो है वो सेल के अतराफ रहता है। जब तक कि वो सेल के अंदर ना जाए, it cannot convert into energy. And how to go into the cell? Only with the help of insulin. Unless insulin helps that one, it cannot get into the cell. When it cannot get into the cell, it stays in the blood outside. And that's what we measure. And we say high glucose, high sugar in the blood. That's what we see. So we don't want that sugar to be outside. It should be inside the cell and convert into energy, and that energy should be utilized. So whenever we test the blood, and we know the titer,
کہ یہ شوگر بڑھ گئی ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ اندر سیلس میں نہیں گئی ہے. کس وجہ سے نہیں گئی ہے؟ یہ جو میں آپ کو ابھی عرض کیا، یا ان کے پاس ہے نہیں وہ جانے کے لیے انسولین، یا اگر انسولین ہے تو وہ کام صحیح نہیں کر رہی ہے، اس لیے وہ باہر کھڑے ہیں سارے. تو دیٹس دا ون وی وانٹ ٹو، دیٹ از کالڈ دیٹ ڈائبٹیز 2. ایک ڈائبٹیز 3 بھی ہے جو ابھی تک باہر نہیں آیا ہے، اس کا نام ابھی اسٹل اٹ از ان دی ریسرچ اینڈ ان دی ایکڈیمک ایریا رائٹ ناؤ. وہ کہتے ہیں کہ برین میں جو ہمارے سیلز ہیں اس پہ جو اٹیک کر رہا ہے وہ ہے ٹائپ 3، جس کی وجہ سے الزائمر ڈیزیز ہوتی ہے. الزائمر اے پارٹ آف دا ڈیمینشیا. تو اور اس الزائمر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بھول چوک ہو جاتی ہے، بار بار بھول جاتے ہیں، ریسنٹ میموری نہیں رہتی ان کی. یہ سب جو ہے یہ بھی شوگر کی زیادتی کی طرف سے، مگر ان دا برین سیلز. یہ ہے ٹائپ 3 جو انشاءاللہ آئندہ آ جائے گا 1-2-4 سال میں، بعد نام باہر. بہرحال فی الحال یہ کنڈیشن پہ ہے. تو ان شارٹ اب ہم کریں کیا؟ اگر ہم اس کے شکار ہو چکے ہیں تو کیا کریں؟ دیٹس مور امپورٹنٹ جسٹ آف دس ٹاک. تو ہمارے کو سب سے پہلے بیلنسڈ میل چاہیے کہ جس میں ویجیٹیبلس رہیں، پروٹین رہیں اور کم کاربوہائیڈریٹ رہیں. آدھی پلیٹ ہماری ویجیٹیبل اور فروٹ سے رہے اور باقی میں یہ سارے حصے آئیں. بیلنس فوڈ رہے، ایکسرسائز رہے، کم از کم 30 منٹ کی ایکسرسائز ہمارے پاس ہر وقت رہے، ہر روز رہے. اور ہمارے کو مانیٹر کرنا ہے اپنی صحت کے ABCs. ABCs کیا ہے؟ ABC کا ایک سے آتا ہے A1C. A1C ایک میجرنگ وہ ہے جو 90 ڈیز کی شوگر کی پوری تفصیل بیان کرتا ہے کہ آپ 90 ڈیز میں کیا کھائے، کدھر کھائے، کتنی شوگر آپ کے بلڈ میں تھی، اس کا ایوریج دیتا ہے. اور وہ آپ کا ایوریج 5.7 ہونا چاہیے if you are healthy and 6.4 if you are pre-diabetic and 6.5 and above if you are diabetic. تو اس کو کم کرنا ہے، زیادہ ہونے نہیں دینا. B is the blood pressure. بلڈ پریشر کو اپنا مانیٹر کرنا ہے، 120/80 رکھنا ہے. اس سے آگے گئے تو پھر وہ آپ کے بلڈ پریشر کے پرابلمس ہو جائیں گے. C سے کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول کو آپ کو یو ہیو ٹو کیپ ان کنٹرول وتھ آل دا لپڈس پینل، جس میں کولیسٹرول ہے، LDL لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے، HDL ہے ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے، اور آپ کے پاس ٹرائیگلیسرائڈس ہیں. تو HDL 50 ہونا چاہیے، LDL 100 ہونا چاہیے، ٹرائیگلیسرائڈ 150 ہونا چاہیے، کولیسٹرول 200 ہونا چاہیے. اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر آپ اس کے شکار ہیں. تو اور اس کے بعد S جو ہے، اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ اسموکنگ کو ختم کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہم کو ضروری ہیں کرنے کے لیے، اپنے صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، تاکہ ہم خدمت کر سکیں، عبادت کر سکیں اور ساری چیزیں کر سکیں. میں آپ کا ٹائم لیا، میں کوشش کر رہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے تاکہ مولانا صاحب کو میں اپنا وقت دے سکوں. آپ اور آپ بھی اپنا انشاءاللہ اگر ہے تو میں کروں، اور تفصیلاً میں ہر چیز پر تفصیل کر سکتا ہوں، آپ اگر حکم فرمائیں تو. بہرحال دس از دی اوور آل ان اے نٹ شیل. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بے حد مفید، بے حد بہت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. خوش رہیں، سلامت رہیں. اور ایسے ہی آپ کو اکثر 3-4 ویک کے بعد، ابھی تو خیر آپ ریگولر دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اور بہت ہی کامن ٹرمینالوجی لوگ استعمال کرتے ہیں، A1C، LDL اور HDL، یہ بہت کامن سی ہیں. تو یہ واقعی بڑی مفید آپ نے ہمیں انفارمیشن دی ہے. آپ خوش رہیں، سلامت رہیں. جزاک اللہ. جی نہیں عرض کر رہا تھا کہ اس وجہ سے میں وہ جارگنز اور دوسرے ٹرمینالوجی کو اوائڈ کیا ہوں، کیونکہ جامعہ کے ایک پیپر میں لکھا ہے کہ 21% پیشنٹ انڈرسٹینڈ واٹ دی ہیلتھ people say about them. 21% people understand their jargon. تو کوشش یہ کیا ہوں کہ تمام سبجیکٹ والے اس سے انجوائے کر سکیں. بے شک. جزاک اللہ. خوش رہیں آپ، سلامت رہیں آپ. صلوات بر محمد والے. محمد. اس سے پہلے کہ میں
مولانا کو دعوت خطاب دوں. چند اشعار آج سلام کے بی بی کی خدمت میں، بی بی خدیجہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ پھر صلوات بر محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد. جو پاسبان دین تھیں ہر قدم مصطفیٰ، جو پاسبان دین تھیں ہر قدم مصطفیٰ، اس ہستی کا نام ہے ختیجۃ الکبریٰ. اس ہستی کا نام ہے ختیجۃ الکبریٰ. وہ زوجہ رسول ہیں اور مادر خیر النساء. وہ زوجہ رسول ہیں اور مادر خیر النساء. رتبہ ان کو مل گیا ام المعصومین کا. رتبہ ان کو مل گیا ام المعصومین کا. عرش والے بھیجتے ہیں ہر گھڑی ان پہ سلام. بے شک. عرش والے بھیجتے ہیں ہر گھڑی ان پہ سلام. ان کی عظمت لامکاں ہر زباں پہ ہر جگہ. ان کی عظمت لامکاں ہر زباں پہ ہر جگہ. دھوپ چھاؤں میں کھڑی تھی وہ نبی کے ساتھ ساتھ. دھوپ چھاؤں میں کھڑی تھی وہ نبی کے ساتھ ساتھ. خدا کو ان پہ فخر تھا اور نبی کو ناز تھا. خدا کو ان کو فخر تھا اور نبی کو ناز تھا. خلد کی ملکہ ہیں وہ، عرش ان کی سلطنت. خلد کی ملکہ ہیں وہ، عرش ان کی سلطنت. فاطمہ شہزادی ہیں اور محمد بادشاہ. فاطمہ شہزادی ہیں اور محمد بادشاہ. تا حشر اسلام پہ ان کا یہ احسان ہے. تا حشر اسلام پہ ان کا یہ احسان ہے. متاع کو لٹا کے اپنی دین کو روشن کیا. متاع کو لٹا کے اپنی دین کو روشن کیا. مقطع ہے: روح دل میں بس گئی ہے الفت آل نبی. روح دل میں بس گئی ہے الفت آل نبی. ہو گئی دلشاد کی پھر روز محشر یوں شفا. ہو گئی دلشاد کی پھر روز محشر یوں شفا. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے خطیب اہل بیت، خطیب آل عمران جناب مولانا سید ریحان حیدر آبادی صاحب سے. آئیے اور آج ہمیں جناب سید ریحان حیدر زیدی صاحب. اوکے معذرت. صلوات بر رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اہل البیت المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام فی زیارت الوارثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد انکا کنتا نورا فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی ماشاءاللہ سے تلاوت کلام پاک سے لے کر کے اور دلشاد صاحب کے اشعار تک بہترین ایک مجلس کا رخ. اور بالخصوص اس میں بھی ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کی جو ڈائبٹیز سے متعلق تقریر تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طریقے سے ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی شعبوں میں آپ حضرات کے یہاں مومنین جو اس فن میں ہیں، ڈائبٹیز میں ہوں یا دوسرے مطب کے مراحل میں ہوں یا طب میں ہوں یا ڈاکٹری میں ہوں، ان سے غضنفر صاحب کو فائدہ لینا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا وقت سبھی کو دے کر کے، تاکہ ہر موضوع پہ ہیلتھ کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے گفتگو کی جا سکے ماشاءاللہ. اور ایک یہ اچھا قدم ہے ڈاکٹر غضنفر صاحب کا. ہم سراہتے ہیں اس بات کو. خدا عالم سے دعا بھی کرتے کہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو انشاءاللہ تعالی.
آج کی مجلس چونکہ دلشاد بھائی کی طرف سے اور وہ بھی مناسبت ہے شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. دیکھیے اب جو وقت کے اعتبار سے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، خدیجہ بنت خویلد آپ کا نام ہے، اور آپ جو ہیں وہ ام المؤمنین کے نام سے مشہور کی جاتی ہیں. اور یہ بھی مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام کی اولین زوجہ میں سے پہلی زوجہ ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی ہیں. آپ نے بعثت سے پہلے حضرت پیغمبر اسلام کے ساتھ شادی کی ہے، اور آپ آن حضرات پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہیں. دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ آپ پیغمبر پر ایمان لائی ہیں، اسلام نہیں لائیں. توجہ چاہ رہا ہوں، واہ واہ واہ، اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے. لا سبحان اللہ. اس لیے کہ جو سبحان اللہ، ایمان لے سبحان آئے گا اللہ، وہ خود بخود اسلام میں آ جاتا ہے، سبحان لیکن اللہ، ضروری نہیں ہے ہر اسلام لانے والا ایمان میں آ جائے. ملاحظہ سبحان اللہ، فرمائیے گا، سبحان سبحان ملاحظہ اللہ. فرمائیے گا گرامی. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو سب سے پہلی وہ خاتون ہیں جو ایمان لے کر کے آئی ہیں پیغمبر اسلام پر. اچھا، ایمان بھی آپ اس وقت لائی ہیں کہ جب پیغمبر نے اعلان بعثت نہیں فرمایا تھا، اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، اس وقت لے کر کے آئی ہیں. بلکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایک قول ملتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے نوفل سے یہ بات کہی تھی کہ میں پیغمبر کے اوپر، اب پیغمبر تو اب چونکہ اعلان ہوا بعد میں لہذا ہم وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں پیغمبر بننے کے بعد، کہ میں محمد کے چہرے پر وہ آثار دیکھ رہی ہوں جو رسالت کے اور نبوت کے آثار ہیں. اسے سبحان کہتے اللہ، ہیں سبحان اللہ. خدیجۃ الکبریٰ. اللہ سبحان اللہ. اس وقت تک پیغمبر نے اعلان بعثت نہیں فرمایا تھا، اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پہلے ہی یہ اعلان فرما دیا تھا کہ میں وہ آثار دیکھ رہی ہوں جو آثار رسالت کے ہیں، وہ آثار دیکھ رہی ہوں جو نبوت کے آثار ہیں. اور عزیزان گرامی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی ہے. پیغمبر نے حضرت خدیجہ کے احترام میں ان کی زندگی میں کوئی دوسری زوجہ اختیار نہیں کی ہے. بس ذرا سا میں یہیں پر رکنا چاہتا ہوں. پیغمبر کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال گزارے، 25 سال تک پیغمبر کے ساتھ میں رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وصال فرمایا، آپ کی وفات ہو گئی ہے. پیغمبر کے ساتھ رہنے والے افراد چاہے وہ صحابیت کے اعتبار سے ہوں یا پیغمبر کے ساتھ رہنے والی زوجات اور بیگمات کے اعتبار سے ہوں، ہر ایک کا ٹائم الگ الگ ہے. یعنی کوئی ایسا ہے جس نے پیغمبر کے ساتھ میں 1 مہینہ گزارا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ میں 6 مہینے گزارے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ 1 سال گزارا، کچھ لوگ ایسے ہیں جس نے پیغمبر کے ساتھ 7 برس گزارے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ 15 برس گزارے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ میں 25 برس گزارے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ میں 30 برس گزارے ہیں. آپ مجھے انصاف سے ایک بات بتائیے گا عزیزان گرامی، کہ جس نے 25 سے 30 سال پیغمبر کے ساتھ گزارے اور جس نے صرف 2.5 سے 3 سال پیغمبر کے ساتھ ظاہری طور سے گزارے ہیں، تو کس سے زیادہ حدیثیں ہونی چاہیے اور کون زیادہ پیغمبر کی خبر دے سکتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال ہے میرا امت مسلمہ سے، عزیزان گرامی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے جس نے پیغمبر کے ساتھ 2.5 برس گزارے، 2.5 سے 3 برس گزارے، وہ بھی ہر وقت نہیں رہتا ہوگا، لیکن ایک شخصیت وہ ہے جو پیغمبر کے شانہ بشانہ 30 برس تک رہی، ایک شخصیت وہ ہے جو پیغمبر کے ساتھ 25 برس تک رہی. تو میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آتی کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ جو پیغمبر کے ساتھ 25 برس تک رہیں اور اس 25 برس میں بھی کوئی دوسری خاتون پیغمبر کے ساتھ نہ رہی. ارے غور نہیں کیا آپ نے جانے گرامی، ملاحظہ فرمائیے گا. اور وہ خاتون جو 7 برس تک تو پیغمبر کے ساتھ رہی، لیکن جب 7 برس تک پیغمبر کے ساتھ میں رہی ہے تو اس کے ساتھ میں اور 9 خواتین بھی پیغمبر کے ساتھ میں تھیں. بے شک. اے کاش میں بات کو پہنچا پاؤں جانے گرامی.
اور بھی خواتین تھیں، بھلے سے ان کے وقت کم تھے، تو آپ انصاف سے بتائیے وہ خاتون جو 25 برس تک مخلصانہ طور سے اکیلی بن کے پیغمبر کے ساتھ میں رہیں، ان سے حدیث پیغمبر زیادہ ہونی چاہیے یا ان لوگوں سے حدیث پیغمبر زیادہ ہونا چاہیے جو 2-2.5 برس یا چند مہینے پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اسلام اللہ۔ والے، عالم اسلام والے، عالم اسلام والے اپنی مسجدوں میں، اپنے ممبروں سے، اپنی جگہوں پہ نعت خواں حضرات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ دوسری ازواج کا تو تذکرہ کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کی خاتون، پیغمبر کے ساتھ رہنے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ جس نے 25 سال تک زندگی گزاری، اس کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ اللہ کیوں ہے ایسا؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ جب پیغمبر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تعریف میں قصیدے الفاظ کے اعتبار سے پڑھا کرتے تھے، قصیدوں سے مراد ان کی توصیف کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بیان کرتے تھے، تو یہی عالم اسلام کی چہیتی ام المومنین کہتی تھی پیغمبر سے، اے پیغمبر خدا، آپ اس بوڑھی عورت کا کیا تذکرہ کرتے ہیں جن کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے؟ آپ کو اللہ نے مجھ جیسی بیوی عطا فرمائی ہے، آپ میری تعریفیں کیوں نہیں کہتے؟ تو پیغمبر نے یہی تو آواز دیا تھا، خبردار، اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی اور خاتون دی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ، واہ 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 واہ۔ سبحان واہ، اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ واہ چاہ واہ رہا واہ ہوں، واہ، ملاحظہ فرمائیے گا، سبحان جب اللہ، ان کی ام المومنین کے حلق سے خدیجۃ الکبریٰ نہ اتری واہ 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 تو پھر واہ۔ ان کے حلوق سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کیسے اتریں گی؟ سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ محمد۔ جزاک ملاحظہ اللہ، فرمائیے جزاک گا، اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ملاحظہ اللہ۔ فرمائیے۔ دوسری بات، انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے اس کے خاندان کی وجہ سے۔ بے شک، لوگ کہتے ہیں کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس شجرے سے ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، کن افراد سے اس کا تعلق ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے انسان خاندان کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا خاندان کیا ہے زان گرامی؟ میں وہ آپ کی خدمت میں ایک تھوڑا سا ایک الگ ہٹ کر کے ایک موضوع آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ بیٹی ہیں خویلد بنت اسد کی، وہ بیٹے ہیں ابن العزا کے، عبد العزا کے، اور عبد العزا بیٹے ہیں قصا کے، یعنی چوتھے مرحلے میں جا کے قصا ہے۔ پہلے میں آئے خویلد جو ان کے والد ہیں، دوسرے اسد ہیں، تیسرے عبد العزا ہیں، اور چوتھے قصا ہیں۔ یہ ہے خاندان جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، یاد رکھیے گا۔ اب پیغمبر اسلام کا خاندان دیکھیے، محمد مصطفیٰ کے والد ماجد ہیں جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے والد ماجد ہیں جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے والد ماجد ہیں جناب ہاشم، جناب ہاشم کے والد ماجد ہیں جناب عبد مناف، جناب عبد مناف کے والد ماجد ہیں جناب قصا۔ یعنی جہاں شجرہ قصا پہ جا کے خدیجہ کا رکا، توجہ چاہ رہا ہوں، وہیں پہ شجرہ جا کے جناب پیغمبر اسلام کا بھی رکا ہے جناب قصا پہ۔ آپ میرے ساتھ رہیے زان گرامی، ملاحظہ فرمائیے گا، سبحان اللہ، سبحان جناب اللہ۔ خدیجہ کا شجرہ بھی قصا پہ جا کے رک رہا ہے چوتھی پیڑھی بے میں، شک، اور پیغمبر اسلام کا شجرہ بھی جناب قصا پہ جا کے رک رہا ہے۔ خاندان کے اعتبار سے جو خاندان پیغمبر اسلام کا ہے وہی خاندان اور آبا و اجداد جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جناب قصا پہ جا کے رکی، پیغمبر اسلام عبد مناف کے بعد جناب قصا پہ جا کے رکے۔ پیغمبر اسلام کی 11 بیویوں میں 10 بیویاں اور بھی تھیں۔ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ پیغمبر کی اور بیویوں کا شجرہ پیغمبر اسلام کے یہاں جا کے جناب قصا پہ رک رہا ہو۔ سبحان پہلے اللہ، ہی سبحان اللہ، مرحلے میں 10 اور واہ بیویاں واہ واہ واہ، خاندانی شرافت سے الگ ہیں۔ توجہ سبحان چاہ رہا اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، خاندانی مراحل میں اگر آپ دیکھیں گے
تو جناب قصہ پہ جا کے کسی کا شجرہ نہیں رکتا، چاہے وہ کتنی چہیتی بیوی ہو امت مسلمہ واہ واہ کی، واہ 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 واہ، چاہے چہیتی بیوی نہ ہو، تو جس کا خاندان شرافت نہ ملتا ہو خاندان پیغمبر سے، تو وہ ختیجہ سے کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان واہ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی اللہ جزاک اللہ ایک جزاک پر اللہ۔ اللہ۔ سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ۔ یہ ہوا ایک بات۔ دوسری بات عزیزان گرامی، اگر میں تاریخ کے اعتبار سے جاؤں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار اتنا واضح کردار تھا کہ جس کی گواہی امام معصوم نے دی ہے۔ توجہ 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 عزیزان گرامی، اے کاش میرے پاس اس بات کو واضح کرنے کے لیے ذرا تفصیل سے وقت ہوتا۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں 2 جگہ پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ آیا ہے، 2 جگہ پر۔ پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ آیا ہے نبوت و رسالت و امامت کا تذکرہ کرنے کے بعد۔ ابھی انشاءاللہ قمر عابدی صاحب آپ کو زیارت وارثہ پڑھائیں گے اور آپ حضرات ان کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ جب زیارت وارثہ پڑھیں تو اس کا ذرا سا اور لطف آپ حضرات کو آئے گا۔ زیارت وارثہ 1، زیارت عاشورہ 2، اور زیارت اربعین 3، اور دعائے علقمہ 4، یہ 3 زیارتیں اور 1 دعائے علقمہ، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو صحابی امام جعفر صادق صفوان ابن مہران سے آئی ہیں، اور صفوان ابن مہران چھٹے امام کے اور 7ویں امام کے صحابی تھے۔ یہ صفوان ابن مہران کوفے میں رہتے تھے، یہ اپنے چھٹے امام سے ملنے مدینہ جایا کرتے تھے۔ جب یہ چھٹے امام سے ملنے مدینے جایا کرتے تھے، چونکہ میری مجلس اسی موضوعات پہ رہتی، تو مدینے جایا کرتے تھے، تو مدینے سے امام جعفر صادق کو اپنے ساتھ لاتے تھے۔ جب امام جعفر صادق کوفہ تشریف لاتے تھے، اور کوفے میں کئی مرتبہ امام جعفر صادق کا آنا ہوا ہے، تو صفوان ابن مہران کو امام جعفر صادق مولا کائنات کے روزے پر لے جاتے تھے، ان کی قبر مبارک پر لے جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے صفوان ابن مہران پہلا وہ شخص تھا ان ائمہ کے زمانے میں معصومین کے علاوہ جسے یہ معلوم تھا کہ علی کی قبر کہاں ہے۔ غور نہیں کیا جانے کے میں نے خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ صفوان ابن مہران 20 سال تک مجاور قبر علی رہا ہے، اسے معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ اسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق سے، مولا یہ بتائیے جب ہم امام حسین پر سلام بھیجیں تو کس طریقے سے بھیجیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زیارت وارثہ صفوان ابن مہران کوفی کو تعلیم فرمائی تھی۔ یہ وہی زیارت وارثہ ہے، یہ وہی زیارت وارثہ ہے۔ زیارت وارثہ روحانی اعتبار سے ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے زیارت وارثہ زانے گرامی۔ اتنی پرمانا یہ دعا ہے کہ جو دعا دوا میں بدل رہی ہے، بس یہ ہے کہ اس کا عمل کر کے تو دیکھیے ذرا زیارت وارثہ کی حقیقت کے اعتبار سے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں پہنچاؤں میں آپ کو، انشاءاللہ آئندہ مجلس ہوگی اور اس میں وقت ہوگا تو میں تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں کروں گا۔ جب ہم نے زیارت وارثہ شروع کی تو وارث آدم پہ سلام ہوا، وارث نوح پہ سلام ہوا، وارث ابراہیم پہ سلام ہوا، وارث موسیٰ پہ سلام ہوا، وارث عیسیٰ پہ سلام ہوا، محمد مصطفیٰ کے بیٹے پہ سلام ہوا، فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ سلام ہوا، علی مرتضیٰ کے بیٹے پہ سلام ہوا، خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے پر سلام ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے پر بھی زیارت وارثہ میں سلام ہے۔ مجھے بتا دے پیغمبر کی کون سی اور ایسی زوجہ ہے جس کا تذکرہ زیارتوں میں معصومین نے کیا ہو؟ مجھے بتا دے پیغمبر کی کون سی اور زوجہ ہے جس کا تذکرہ معصومین کی فہرست میں آ رہا ہو؟ یہ دوسرا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں بہت بڑا جملہ پیش کر دیا۔ مجھے بتا دے پیغمبر کی کوئی اور خاتون کا جس کا تذکرہ رسالت کے ساتھ ہو، نبوت کے ساتھ ہو، امامت کے ساتھ ہو۔
مجھے واہ واہ بتائیں یہ واہ واہ واحد خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بے ہیں شک جن بے کا شک تذکرہ امامت کے ساتھ، جن کا تذکرہ رسالت کے ساتھ، جن کا تذکرہ نبوت کے ساتھ، اور اسلام کے 3 بنیادی عہدے منصب سب سے بڑے ہیں، نبوت، رسالت اور امامت. توجہ چاہ رہا ہوں. اور عزیزان گرامی، نبوت و رسالت و امامت میں اگر عصمت نہ پائی جائے تو نبوت بغیر عصمت کے بیکار، بے شک نبوت رسالت بغیر عصمت کے بیکار، امامت بغیر عصمت کے بیکار. اس لیے لوگوں نے امام تو بہت بنائے لیکن وہاں عصمت نہیں پائی جاتی تھی. سبحان اللہ اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ایک ایسی عصمت عطا فرمائی بیٹی کی شکل میں کہ اس بیٹی کو اتنا بڑا منصب دے دیا کہ نبوت بھی عصمت کے ساتھ، امامت بھی عصمت کے ساتھ، رسالت بھی عصمت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان ایک اللہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں اس سے زیادہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش نہیں کر پاؤں گا. انشاءاللہ مجھے وقت ملا تو اس سے آگے کی باتیں پھر آپ کی خدمت پیش کروں گا. یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ ہے. ایک دن تاریخ لکھتی کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی تھی، رو رہی تھی. آپ کا آخری وقت تھا. منصوبے کے پیغمبر نے پوچھا کہ خدیجۃ الکبریٰ کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ آواز دیتی ہیں، اے نبی خدا، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ ہر بیٹی کو اس کے شادی کے وقت اس کی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں اب دنیا سے جا رہی ہوں اور میری بیٹی فاطمہ زہرا چھوٹی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے گا عزیزان گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی معرفت تھی. 2 جملے پڑھ کے مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تاریخ لکھتی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ بار بار زہرا کو دیکھتی تھی اور گریہ کرتی تھی، اور ماں اور بیٹی میں کچھ گفتگو جب شروع ہونے لگی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بیٹی، میں نے پیغمبر سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا ہے، بس دیکھو جب میرا آخری وقت اور میں دنیا سے چلی جاؤں تو تم اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے اس چادر میں کفن دے جسے اوڑھ کر کے پیغمبر پہ وہی نازل ہوتی تھی. اتنا کہنا تھا اور دنیا سے خدیجۃ الکبریٰ رخصت ہو گئی. جناب فاطمہ زہرا کے لیے ملتا ہے تدیرو جناب فاطمہ زہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی چارپائی کے چاروں طرف گھوم کے بیان کیا کرتی تھی، ہائے مادر گرامی میں یتیم ہو گئی، ہائے مادر گرامی میں یتیم ہو گئی. لو خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئی. فاطمہ زہرا ان کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی. زہرا نے گریہ کیا، پیغمبر نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا، آواز دیا ہوگا یا خدیجۃ الکبریٰ، یا خدیجۃ الکبریٰ. اللہم صلی العالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم يمسعين. اللہم صلی علی حسین. اب جزاک اللہ مولانا، خوش رہیں، سلامت رہیں آپ. جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک. گزارش کروں گا میں ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے آئیے اور زیارت پڑھائیں. ڈاکٹر قمر آبدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. متوجہ زیارات اپنی جانب سے، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، خصوصاً دلشاد جعفری صاحب کے مرحومین کی جانب سے اور ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ. میں چاہتا ہوں کہ 1-2 اس کے بی بی خدیجہ کے پر سلام کر کے پھر میں بسم اللہ ڈاکٹر صاحب زیارت بارتا پڑھوں. بسم اللہ. السلام علیک یا ام الائمۃ الطاہرین، السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا ام المؤمنات، السلام علیک یا خالصۃ المخلصات، السلام علیک یا سیدۃ الحرم و ملکۃ البطحہ، السلام علیک یا اول من صدقت رسول اللہ من النساء، السلام علیک یا من
وفت بالعبودیت حق الوفا واسلمت نفسها وانفقت مالها لسید الانبیاء السلام علیک یا قریت حبیب الہ السماء المزوجت بخلاصۃ الاسفیاء یبنتا ابراہیم خلیل السلام علیک یا من سلم علیہ جبرائیل وبلغ الیہ السلام من اللہ الجلیل السلام علیک یا حافظۃ الدین اللہ السلام علیک یا ناصرۃ رسول اللہ السلام علیک یا من تولی دفنہا رسول اللہ واستودع الی رحمت اللہ واشہد انک حبیبۃ اللہ وخیرۃ امتی وان اللہ وجعل فی مستقر رحمتہ فی قصر من الیاقوت والایقان فی اعلی منازل الجنات صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکم یا وارث امین المؤمنین علی ولی اللہ السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکم یا ابن علی المرتضی السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا سار اللہ وابن صالح والبتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المظلمات ثيابها واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الزكي هادي المهدي واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن ويا بكم موقن بشرائع دینی و خواتم عملی و قلبکم وسلم امرکم لامر ومتبعا صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم السلام علیکم یا قریب القربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب اسرب الزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ ولا آباہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ فرمائیں جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں کل سے زیادہ آپ کی زحمت کم ہو جی جزاک اللہ بہت شکریہ تو اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر آج کی اس محفل میں آج کی اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام مومنین کا تہہ دل سے شکریہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ عبادت قبول کرے آپ سب کو اس کا ثواب دارین آپ کو اللہ تعالیٰ بخشے اور ایک دفعہ پھر شکریہ اگلی شب جمعہ کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر غضنفر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے ورنہ اجازت لیں پھر شکریہ جی
تو انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کے پروگرام میں پھر شرکت ہوگی. آپ خوش رہیں، سلامت رہیں اور خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.